औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उर्दू एस्ट्रोलॉजी के साथ मैं हूँ एस्ट्रोलॉजर अलमास यूनुस। आज मैं आप लोगों के लिए वीकली होरोस्कोप में जिन बुरूज के लिए वीडियो लेके आई हूँ वो बुर्ज मिज़ान से बुर्ज हूत तक के हैं। इसमें हम देखेंगे कि इन बुरूज के हामिल लोगों को 20 सितंबर से 26 सितंबर तक किन हालात व वाक़यात का सामना करना पड़ता है और इनके सियारगान किस पोजीशन में रवा दवा है और इनकी ज़िंदगी पर कौन से असरात छोड़ते हैं। सबसे पहले हमारे पास आता है बुर्ज मिज़ान। तो बुर्ज मिज़ान के लोगों को अपने रोज़मर्रा के मामलात में मुकम्मल चाँद की आमद जो है इनके हाल ही में होगी और वो इनके हाल में देखते हैं कि कितना दबाव डालेंगे, क्योंकि इनकी प्लेट में चीज़ें बहुत ज़्यादा हैं और इनको एक तख्लीकी आराम का मशगला तलाश करने की ज़रूरत है। अतारद जैसे ही मुश्तरी को ट्रेन करेगा तो ये आप लोगों को बाहर सोचने की, अपनी हदूद से बाहर सोचने की हौसला अफजाई देगा और इसके साथ आप लोग कुछ ऐसी चीज़ें दरियाफ़्त कर पाएंगे जो कि आपको मुस्कुराने पर मजबूर करेंगे। इसके अलावा हफ्ते के मिड में जैसे ही सूरज इनकी अपनी निशानी में मुंतकिल होता है तो वो इनके एतमाद को बहुत ज़्यादा बढ़ा देता है और इनकी मजबूती में इजाफ़ा कर देता है। इसके अलावा जब ज़हरा यूरेनियस की मुखालफत करेगी तो इनको पैसों में कशीदगी को अगर करेगी, यानी कि इनको फाइनेंस के मामलात में कुछ रुकावट और परेशानी का सामना करना पड़ेगा। तो इससे इनको पता चल जाएगा कि इन लोगों को किस तरह से अपनी चीज़ों को मैनेज करना है। इसके अलावा हम देखते हैं कि ये इनके तफरीही जो मशगलें हैं या तफरीही जो मिशन है उनकी तलब बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। जैसे जैसे मरीख सहल को ट्रेन करेगा तो वो रुकावटों को जो कि आपके ख्वाबों की पैरवी करने से रोक चुकी हैं उनको पिघलाना शुरू कर जाएगा और आपके रास्ते में जितनी भी हर्डल्स काफ़ी देर से हैं वो टूटना शुरू हो जाएंगी। ये तो था बुर्ज मिज़ान के लोगों के लिए एक छोटा सा मुख्तसर सा जायज़ा। अब सेकंड ज़ोडिक साइन जिस पे मैं बात करने वाली हूँ वो है स्कॉर्पियो यानी कि बुर्ज अकरब। तो हम देखते हैं कि बुर्ज अकरब में जो चांद की आमद है वो इनकी रिस्क ज़ोन में हो रही है, यानी कि इनकी ज़िंदगी में रिस्क बढ़ रहा है और गहरा वजदानी कैफियत आ रही है और ये इशारा हो सकता है कि किस तरह से ये लोग अपने दिल की पैरवी करने का इंतज़ार करते हैं, किसी तहरीक पर कब अमल करते हैं, कब चीज़ों को अपनी तरफ लेके आते हैं, कब दूसरों को ये चीज़ें नापसंद हो सकती हैं इसके बारे में सोचते हैं। जैसे ही अतारद मुश्तरी के ट्रेन करेगा तो वो आपके ख़ानदान की तरफ एक बहुत ही हेल्थी वाइब फैलाएगा। यहाँ पर आप लोगों को ख़ानदान की तरफ से मदद मिल सकती है। इसके अलावा ज़ोहरा जो है वो इनकी अपनी निशानी में दाखिल होगी और यूरेनियस की मुखालफत करेगी, जिसकी वजह से मोहब्बत में एक इस्तरारी और कदरे जोखम भरा अमल शुरू होने वाला है। बहुत सारी मुश्किलात आ रही हैं और इन लोगों को इस वक्त बहुत सी चीज़ों के लिए बहुत ज़्यादा एफ़र्ट करना पड़ेगी और ये तो हर हाल में करना पड़ेगी। जैसे ही हफ्ते के आखिर में मरीख और ज़हल एक होते हैं तो यहाँ पर हमें पता चल रहा है कि किसी भी ख़ानदानी एतराज़ात से आगे बढ़ने और अपने मंसूबों को ख़यालात के साथ अपने प्यारों को उनकी मदद करने में सामने लाने के लिए ये बहुत अच्छा वक्त है और ये थोड़ा सा वक्त इनके लिए कुछ दिनों के लिए रुक जाएगा, बैठ जाएगा। तो यहाँ पर इन लोगों ने अपनी चीज़ों और अपने हालात व वाक़यात को अपनी सोच के मुताबिक मैनेज करना है। ये तो था बुर्ज अकरब। अब जिस बुर्ज पे मैं बात करने वाली हूँ वो है बुर्ज कौस यानी कि सेक्टेरियस। तो सेक्टेरियस में हम देखते हैं कि पीर को मुकम्मल चाँद जो है वो इनके रिस्क जोन में एंटर हो रहा है और वो एक गहरी वजदानी कैफियत की तरफ इशारा करता है जिससे इन लोगों को अपने दिल की पैरवी करने का
موقع مل سکتا ہے۔ اس کے علاوہ ہو سکتا ہے کہ یہ لوگ کسی بھی طرح سے کسی تحریک پر عمل شروع کر دیں۔ اور یہاں پر میں ایک چیز دیکھتی ہوں کہ ان لوگوں کو اپنے خاندان میں اعتراضات وغیرہ کا بھی سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ تو یہاں پر ان کے بہت سے منصوبے جو ہیں وہ بھی رکاوٹ کا شکار نظر آ رہے ہیں۔ اب یہ تو تھا برج قوس کے لیے ایک مختصر سا جائزہ۔ نیکسٹ زوڈیک سائن جس پہ میں بات کر رہی ہوں وہ ہے کیپریکون، یعنی کہ برج جدی۔ اگر ہم کیپریکون پیپل کو دیکھتے ہیں تو اس ویک کے آغاز میں چاند جو ہے وہ ان کی کمیونیکیشن زون میں آ رہا ہے، تو یہاں پر ان لوگوں کو اپنے جذبات کے اندر تبدیلیاں دکھائی دیں گی اور ان کو خوبصورت اور اچھے مواقع ملیں گے جہاں پر یہ اپنے دل کی بات کہہ سکیں، اپنے جذبات کا اظہار کر سکیں، اپنی سوچ اپنے خیالات کو سامنے رکھ سکیں۔ اور اس کے علاوہ یہاں پر آپ لوگ محسوس کریں گے کہ کوئی بھی چیز اگر آپ چھپا کے رکھتے ہیں، دوسروں کے سامنے بیان نہیں کرتے، تو اس کا آپ کو کسی قسم کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا۔ اور یہ آپ لوگوں کو کھل کے اپنے دل کی بات دوسروں کو بیان کرنی ہے۔ اس کے علاوہ بہت ساری چیزوں کو دیکھنے کے لیے، محسوس کرنے کے لیے یہ آپ کے پاس بہت ہی بہترین وقت ہے۔ جیسے ہی عطارد مشتری کی ٹرین میں کامیابی کی طرف اشارہ کرتا ہے تو آپ کے راستے میں مالی انعام اور آپ کی اپنی پہچان آپ کے سامنے آ جاتی ہے۔ جیسے ہی ہفتے کے درمیان میں ہم دیکھیں گے کہ ان کی چیزوں میں اور ان کی عزائم میں اعتدال آنا شروع ہو جائے گا۔ یہ لوگ اپنی تحریکی فیصلوں کی طرف جانے کی بجائے توازن اور پرسکون چیزوں پر غور و فکر شروع کر دیں گے، اور اس وقت کا مطالبہ بھی یہی ہوگا کہ یہ ان چیزوں کی طرف آئیں۔ ہفتے کے درمیان میں جب زہرہ وینس کی مخالفت کرے گی تو وہ ان کو لاپرواہی کے خلاف خبردار کر دے گی۔ یہاں پر ان لوگوں کو کچھ احتیاط سے کام لینا ہے۔ اگر یہ لوگ کر سکتے ہیں تو اپنے عزائم پر عمل کرنے سے پہلے ایک ہفتے کے اختتام کا انتظار کریں، کیونکہ اس تاریخ کو جیسے ہی مریخ زحل کو ٹرین کرتا ہے تو مشکلات کے خلاف کامیابی کو یقینی بنانے میں مدد دیتا ہے۔ تو اگر یہ ہفتے کے مڈ میں ان چیزوں پر عمل کرنا شروع کر دیں گے تو وہ ان کے لیے رکاوٹ کا باعث بن جائیں گی اور دیری اختیار کرتی جائیں گی۔ جیسے ہی ہفتے کا اختتام ہوگا تو یہ چیزیں ان کے لیے آسانیاں بن جائیں گی، ان کے راستے آسان ہو جائیں گے اور چیزیں اچھے طریقے سے مینیج ہو جائیں گی۔ یہ تو تھی برج جدی کے لیے مختصر سی ویڈیو۔ نیکسٹ زوڈیک سائن جس پہ میں بات کرنے والی ہوں وہ ہے ایکویریس، یعنی کہ برج دلو۔ تو ہم دیکھتے ہیں کہ برج دلو کو پیر کے روز جو چاند ہے وہ ان کے منی زون میں آ رہا ہے، اور منی زون میں اس کی آمد کثرت سے ان کے جذباتی تعلقات کو اجاگر کرے گی، ٹھیک ہے، اور اس کے ساتھ ان لوگوں کو ایک بہت ہی اچھا وقت ملے گا کہ یہ کسی بھی رسم پر کام کر سکیں یا کوئی شکر گزاری جو ہے اس کو شروع کریں۔ یہاں پر چیزیں جو ہیں ان سے ڈیمانڈ کریں گی کہ یہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں ان چیزوں کے لیے جو کہ ان کی زندگی میں آئی ہیں۔ اس کے علاوہ ہم دیکھتے ہیں کہ ہفتے کے مڈ میں جب عطارد مشتری کو ٹرین کرے گا تو یہ وہ وقت ہوگا جب ان لوگوں کو اپنے پاؤں میں خارش محسوس ہوگی، مطلب کہ ٹریول کی طرف ان کا اشارہ ہو جائے گا، اور یہ لوگ اپنے پروں کو پھیلانے کے لیے یا پرواز کرنے کی کوشش کریں گے۔ یہ دیکھیں گے کہ ان لوگوں کو کسی نہ کسی طرف سفر کرنا ہے۔ ہو سکتا ہے کہ ان پر کوئی ایسا وقت آ جائے جہاں پر ان کو کوئی رسم ادا کرنی ہو اور اس کے لیے سفر کرنا ہو، یا پھر یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ان لوگوں کو تعلیم کے حوالے سے سفر کرنا پڑ جائے،
یا پھر ان لوگوں کو لفظی طور پر یا اپنے ذہنی طور پر سفر کرنا پڑ جائے۔ تو یہ تمام چیزیں جو ہیں ان کی نشاندہی ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ ہم دیکھتے ہیں کہ ہفتے کے میڈ میں جیسے ہی زہرہ یورینس کی مخالفت کرتی ہے تو یہ آپ کو یاد دلاتی ہے کہ حالات اتنے آسان نہیں ہیں، بالکل بھی نہیں ہیں۔ آپ کے خاندان اور آپ کے کام کی ذمہ داریوں کے ساتھ ساتھ آپ کو اب اس زمین پر رہنا ہے اور یہاں پر اپنے معاملات کو بڑے ہی اچھے طریقے سے مینیج کرنا ہے۔ اس کے علاوہ ہو سکتا ہے کہ آپ لوگ کوئی بڑا کام کرنے کی کوشش کریں، کوئی لمبی پھلانگ مارنے کی کوشش کریں، تو یہاں پر آپ لوگوں کو اپنے متعلقہ تمام لوگوں کی مکمل پشت پناہی کی ضرورت ہے۔ آپ پرواز بھر سکتے ہیں کیونکہ یہ ایک بہترین وقت ہے، یہاں پر آپ کو پشت پناہی مل بھی سکتی ہے۔ یہ تو تھی برج طلوع کے لیے ایک مختصر سی ویڈیو۔ نیکسٹ زوڈیک سائن جس پہ میں بات کرنے والی ہوں وہ ہے پائسیس، یعنی کہ برج حوت۔ تو ہم دیکھتے ہیں کہ برج حوت جو ہے اپنی نشانی میں ایک مکمل چاند جب آتا ہے تو یہ ان کی جذباتی رہائی کرتا ہے۔ یہ ان لوگوں کو بہت زیادہ صاف ستھرا رہنے، اپنی ذہنی، جسمانی ہر طرح کی صفائی کی طرف ترغیب دیتا ہے۔ اس کے علاوہ یہ ایک نیا جذباتی چکر شروع کرتا ہے اور ان کو آزادی دیتا ہے۔ اس کے علاوہ یہ خبردار کرتا ہے کہ جیسے ہی یہ عطارد مشتری کو ٹرین کرے گا تو خوف، فوبیا اور الزام تراشی جیسے معاملات کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ اس لیے ان کو منطقی طور پر جانچ پڑتال کرنی چاہیے۔ جس چیز کا ان کو سامنا کرنا پڑ سکتا ہے ان کو چاہیے کہ اس چیز کے بارے میں پہلے سے اپنے آپ کو تیار رکھیں، اس چیز کا سیاق و سباق اپنے ذہن میں بڑے ہی پرسکون انداز سے رکھیں۔ ہفتے کے مڈ میں جیسے ہی زہرہ یورینس کی اپوزیشن کرتی ہے تو یہاں پر وہ ہمیں ایسے سوالات اٹھانے پر مجبور کرتی ہے کہ کیا واقعی کسی چیز کے بارے میں اپنے دل کے قریبی شخص کے بارے میں اتنا جاننا چاہیے؟ صدمے کے انکشافات آپ کے ضابطہ اخلاق کو حیران کر سکتے ہیں، لیکن کوشش کریں کہ فیصلے کی طرف جلدی ہرگز مت کریں۔ ہفتے کے آخر میں جیسے ہی مریخ اور زحل کا ایک مستحکم ہوتا ہے تو یہ آپ کے جذبات کو زمین پر ڈالنے میں مدد کرتا ہے۔ مراقبہ، تصور یا تخلیقی تحریر، یہ سب چیزیں آپ کو سمجھنے کے لیے ایک اچھا اور بہترین طریقہ فراہم کرتا ہے۔ اس طرح آپ کے جذبات کے ذریعے آپ کے کام جو وہ آپ کو کسی بھی قسم کی پریشانی یا ہچکچاہٹ نہ دیں، اس چیز پر غور کرتا ہے۔ یہ تو تھی برج میزان سے برج حوت تک کے لیے ایک مختصر سی ویڈیو۔ امید کرتی ہوں ویڈیو آپ لوگوں کے لیے فائدہ مند ثابت ہوئی ہوگی۔ اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہو تو اس کو لائک ضرور کیجیے گا، اور اگر آپ نے ابھی تک چینل سبسکرائب نہیں کیا تو سب سے پہلے چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ آپ کو تمام ویڈیوز کے نوٹیفیکیشن ریسیو ہو سکیں۔ اس مختصر سی ویڈیو کے ساتھ ہی مجھے اجازت دیں۔ اپنا اور اپنے پیاروں کا بہت سا خیال رکھیے گا اور مجھے بھی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔